میں حضرت جامی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت علی اکبر کے حسن و جمال اور ان کے کمالات روحانی اور باطنی اور خصوصاً جو شباہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ہے ان کا اور شرف ہے، اس پر کچھ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بات بڑے شواہد اور دلائل کے ساتھ واضح ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ مکمل مشابہت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس میں ذرا غور و فکر کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس کو سراج منیر کہا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دین اسلام کی برہان اعظم کہا گیا، ہم ایسے ان لوگوں کی فہرست بھی تیار کر سکتے ہیں کتب سیرت کی روشنی میں جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مرتبہ دیکھا اللہ اور ان کے باطن کے اندر موجود قبول ہدایت کی چنگاری بھڑک اٹھی، یعنی کلام بھی نہیں کیا، گفتگو بھی نہیں کی۔ تو اگر میں یہ جملہ کہہ دوں قبلہ نظامی صاحب آپ کی اجازت سے کہ سب سے بڑا مبلغ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا وہ ماحول تھا جس نے غیر جانبدار ہو کر سبحان اللہ ایک دفعہ بھی دیکھا، اس کے پاس ایمان لانے کے بغیر دوسرا چانس ہی نہیں تھا۔ کیا بات! حتیٰ کہ بعض وہ لوگ بھی پہلی دفعہ دیکھ کر ایمان لے ہے۔ یا میں بڑی خوبصورت روایت لے کر ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی نے عبداللہ بن سلام سے جا کر کہا، جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، کہ جناب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہماری کتابوں کے اندر جس نبی کے بارے میں علامتیں ہیں وہ نعوذ باللہ اس شخص میں موجود نہیں ہیں، آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے کہا۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا چلو آپ سے میں پیسے بھی لے لوں گا، عہدہ بھی لے لوں گا، مرات لوں گا، لیکن ایک دفعہ مجھے اس چہرے کو ذرا دیکھ لینے دیں۔ تو کہتے کہ صرف عبداللہ بن سلام نے آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کی صرف باڈی لینگویج کو چیک کیا اور آپ کے چہرے کی نورانیت کو چیک کرنے کے بعد وہ وہاں بول اٹھا، عبداللہ بن ابی کو کہتے عبداللہ بن سلام، اس سے زیادہ سچا چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یعنی جن کے چہرے ہی دین کی دلیل بنے اور دین کی ترویج کا معیار ٹھہریں تو اندازہ لگے جن کو ظاہری مشابہت اتنی دی گئی ان کو باطنی مشابہت کتنی دی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ان کا دماغ کس طرح کا ہوگا، ان کا دل کس طرح کا ہوگا، ان کی روح کس طرح کی ہوگی، یعنی ظاہر و باطن میں مشابہت تامہ کا پیکر سیدنا علی اکبر علیہ السلام دین کی بڑی روشن دلیل تھے، دین کے ساتھ بڑا رغب تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ ہم اہل بیت کی محبت کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے آنے کی وجہ سے اپنی رگوں میں جہاں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم مبارک کو محفوظ رکھا ہے، وہاں شکل مبارک بھی چل رہی ہے۔ کیا بات! تو اس شکل مبارک کے تسلسل میں حضرت سیدنا علی اکبر کا رنگ جدا ہے، کیا بات! ڈھنگ جدا ہے، تقوی کا رنگ علیحدہ ہے۔ اندازہ لگیں کہ ان کے پڑھانے کے لیے جو لوگ سامنے آئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ انہوں نے درس حدیث لیا، سبحان اللہ، درس قرآن لیا، اور حسنین کریمین سے باقاعدہ پڑھتے رہے۔ کیا بات! جہاں ظاہری اور وہبی نعمتیں بڑی تھیں وہاں کسب و محنت کا دیکھیں۔ کیا بات! پھر سپاہ گری کا جیسے آپ فرما رہے تھے، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ سے سپاہ گری سیکھی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا صحیح مجاہد، حق کی صحیح نشانی بن کر سیدنا
علی اکبر علیہ السلام چمکتے رہے، دمکتے رہے، اور اب بھی جب دین پر ایک حسن ہم دیکھنے لگے ہیں تو وہ دین کے حسن کے ساتھ علی اکبر کا حسن بھی سامنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔